بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے الرجی پر۔ الرجی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں، اور اس کی افیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ الرجی کیا ہے۔ الرجی سے مراد کسی بھی چیز سے آپ کو سینسیٹیوٹی یعنی حساسیت ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کسی بھی چیز سے سینسٹیو ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو ڈسٹ سے یا فوڈ سے یا کسی بھی میڈیسن وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے، یا موسمی الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی سکن پر بھی ریشز بن جاتے ہیں، اور آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، آپ کو گلے میں بھی خارش ہوتی ہے۔ ابھی چلتے ہیں الرجی کی وجوہات کی طرف۔ یہ آپ کو جینیٹک یعنی وراثتی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پیرنٹس میں سے اگر کسی کو الرجی کا مسئلہ رہا ہے تو آپ کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی باڈی میں جو مختلف چیزوں کی وجہ سے ریئیکشن ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، جیسا کہ تیز خوشبو سے، ڈسٹ کی وجہ سے، پولن کی وجہ سے، ٹھنڈی یا گرم ہوا کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے، ہیئر کلر لگانے کی وجہ سے، آپ کو فوڈ یعنی خوراک کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ زیادہ نان ویج یعنی گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ بعض کو آٹے کی وجہ سے، بعض کو ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ دہی وغیرہ کے استعمال کی وجہ سے، بعض کو کھٹی چیزوں سے، اور بعض کو گوبھی پیاز وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے۔ کچھ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی آپ کو الرجی ہو جاتی ہے۔ اسموکنگ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ ابھی چلتے ہیں الرجی کے سائن اینڈ سمٹمز کی طرف۔ جب بھی آپ کو الرجی کا مسئلہ ہوگا، آپ کو چھینکیں بہت زیادہ آئیں گی، آپ کی آنکھوں سے پانی آئے گا، آپ کے گلے میں خارش ہوگی، آپ کو کھانسی بھی ساتھ میں آئے گی، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی، آپ کو آنکھوں میں خارش ہوگی، آپ کو پورے جسم میں ریشز یعنی خارش کا مسئلہ ہوگا، آپ کو بعض چیزوں کے استعمال کی وجہ سے گیسٹرک ایشوز یعنی پیٹ میں گیس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فوڈ الرجی کی وجہ سے آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کو سورج کی تیز روشنی سے حساسیت ہوگی یعنی الرجی کا مسئلہ ہوگا، اور آپ اس کی تیز روشنی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ سب سے پہلی میڈیسن جو آپ نے استعمال کرنی ہے الرجی کے لیے وہ ہے R84، جو کہ ڈاکٹر ریکوک کی آر گروپ کی میڈیسن ہے۔ اس میں ہومیو کی بہترین میڈیسن کا انتخاب کیا گیا ہے، جو کہ ہر قسم کی الرجی کو ختم کرتی ہیں، چاہے وہ سکن الرجی ہو یا فوڈ الرجی ہو، ڈسٹ الرجی ہو یا موسم کی وجہ سے الرجی ہو۔ اگر آپ کا ناک بہتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، ساتھ میں کھانسی، گلے میں خراش اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، دمے کا مسئلہ ہے، بلغم جمتی ہے، تو اس کے لیے R84 انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اس کے 10 سے 15 قطرے دن میں 2 دفعہ کھانے کے آدھا گھنٹے بعد 1/4 کپ پانی میں استعمال کرنی ہے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہو تو آپ اس کا 3 سے 4 مرتبہ بھی دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دوسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے PTK51۔ یہ ڈاکٹر ولمار شعبے کمپنی کی میڈیسن ہے۔ اس میں بھی ہومیو کی بہترین میڈیسن شامل ہیں، جو کہ ہر قسم کی الرجی کے لیے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ یہ الرجی کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے لیے بھی انتہائی اچھی میڈیسن ہے، خاص طور پہ دمہ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ یہ بھی ہر قسم کی سکن، فوڈ اور موسمی الرجی کے لیے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ PTK51 کی 2 گولیاں آپ نے دن میں 2 دفعہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنی ہے۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو 3 سے 4 مرتبہ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان 2 میڈیسن کے 3 سے 6 ماہ کے استعمال سے آپ کی پرانی سے پرانی ہر قسم کی الرجی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور ویورز، آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ میڈیسن لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف، اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر، اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر میڈیسن لینی ہے۔ ویورز، اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ